سابق وزیر اعظم عمران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں اور وکلاء سے بات چیت کرتے ہوئے ملاقاتیں نہ کروانے پر ناگواری کا اظہار کیا۔ صحافتی ذرائع یہ اطلاعات بھی دے رہے ہیں کہ عمران خان نے پی ٹی آئی کو ہدایت دی ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو بھرپور حمایت فراہم کی جائے اور ان کے خلاف سازشوں کو ناکام بنایا جائے۔ مگر اس سے پہلے عمران خان یہ ہدایت بھی دے چکے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں وزراء خود کو پارٹی عہدوں سے الگ کریں۔ اس ہدایت کا مقصد پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کو فری ہینڈ دینا ہے۔ یوں عمران خان خود علی امین گنڈاپور کو مضبوط کر رہے ہیں یا ان کی پوزیشن کو کمزور کر رہے ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ علی امین گنڈاپور کو جارحانہ پالیسی جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ بشرا بی بی کے علی امین گنڈاپور سے اختلافات کی خبریں بھی بدستور آ رہی ہیں۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ عمران خان کی خیبر پختونخوا کو لے کر پالیسی ہے کیا؟ دوسری طرف جہاں ایک جانب اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے بلائی گئی قومی کانفرنس جاری ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جے یو آئی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، عوام پاکستان پارٹی، MWM اور سنی اتحاد کونسل بھی شامل ہیں۔ اس اتحاد کے بارے میں پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کا دعویٰ ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک شروع ہو گئی ہے، اپوزیشن کو بھی ساتھ ملائیں گے۔ مگر ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد کے لیے راضی نہیں ہو رہے۔ بیرسٹر گوہر سے جب پوچھا گیا کہ تحریک انصاف کے دور میں اسٹیبلشمنٹ کیا حکومت کے ساتھ نہیں تھی، تو وہ بولے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اب آگے بڑھیں۔ اگر ماضی میں غلطیاں ہوئیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر دہرائی جائیں، اب غلطیوں کا تدارک کیا جائے اور اس پر معذرت کر لی جائے تو کافی ہوگا۔ بیرسٹر گوہر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ تحریک انصاف کے دور میں کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا گیا، ہم نے کسی کے خلاف مقدمات نہیں بنائے اور کسی کو جیلوں میں نہیں ڈالا۔ بانی پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں کہ ان کے دور میں اگر کوئی زیادتیاں ہوئیں تو وہ اس پر معذرت خواہ ہیں۔ ایسے میں سوال جنم لیتا ہے کہ عمران خان کی تضاد پر مبنی ہدایات، خطوط، میڈیا اور وکلاء سے بات چیت کو دیکھتے ہوئے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیرسٹر گوہر کیا اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں یا پھر عمران خان کی سوچ کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ اسی پر گفتگو رہے گی پروگرام کے پہلے حصے میں۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، شہزاد چودھری، رضا رومی اور افتخار احمد صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ جو ہو چکا سو ہو چکا، اب آگے بڑھیں۔ بیرسٹر گوہر، سیاست دانوں کے ساتھ بیٹھنے سے انکار، تلخی بھرے پیغامات، بیانات اور خطوط، کیا بانی پی ٹی آئی کو واقعی ماضی کی غلطیوں کا ادراک ہو چکا؟ افتخار احمد صاحب، تضاد سے بھرپور گفتگو اور بیانات نظر آتے ہیں، مگر بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جو ہو چکا سو ہو چکا، آگے بڑھیں اور تدارک کیا جائے جو کچھ غلط ہوا۔ کیا عمران خان واقعی اس بات کو سمجھ گئے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور کیا وہ اس کا تدارک کر پائیں گے؟ کاش ایسا ہو جائے کہ عمران خان اپنی غلطیوں کا احساس بھی کریں اور یہ احساس پبلکلی کریں، اور خاص طور پہ 9 مئی کے واقعات کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیوں کر وہ مجبور ہوئے وہ قدم اٹھانے کے۔ اگر ان کو ایک جگہ سے گرفتار کرتے وقت دھکا مار کے گاڑی میں پھینکا گیا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی لیڈر کو اگر دھکا مار کے گاڑی میں پھینکا جائے تو پورے ملک کے جو آرمی کی تنصیبات ہیں اس پہ حملہ کروا دیا جائے، اور یہ بات کہی جائے عدالت میں جا کے کہ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا۔ جس وقت تک عمران خان اس غلطی کو تسلیم نہیں کرتے، بات آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اگر جو آپ نے مجھے بتایا ہے کہ بھول جائیں اور آگے چلنے کی بات ہے تو بڑی مثبت بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک خوفناک چیز آپ مجھے بتا رہے ہو کہ خیبر پختونخوا میں مکمل طور پہ وہ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، موجودہ وزیروں کو ہٹانا چاہتے ہیں، وہ طاقت دینا چاہتے ہیں وزیروں کو ہٹا کر گنڈاپور کو۔ یہ ایک نیا فلسفہ جنم لے رہا ہے وہاں پہ۔ وزیروں کو تو نہیں ہٹا رہے مگر پوری جماعت کو کہہ رہے ہیں کہ وہ گنڈاپور صاحب کو سپورٹ کریں، جبکہ ان کے گھر سے وہ سپورٹ اس طریقے سے نہیں موجود ہے۔ تو ایک تضاد ہے کہ انہوں نے سامنے جنید اکبر کھڑا کیا جو کہ صدر ہیں، اور کہا کہ ان کو مضبوط کریں، ادھر سے انہیں کھڑا کیا کہ ان کو مضبوط کریں۔ نہیں، آپ نے کہا نا کہ انہوں نے کہا کہ جو وزراء ہیں وہ یا تو وزیر رہیں یا پارٹی کے عہدے رکھیں۔ یہ بات یہ بھی ہمارے سامنے بڑی ایک عہدہ، تو یہ بڑی اہم چیز ہے نا کہ ایک طرف تو دیکھیں ایک چیف منسٹر کی طاقت اس کے وزراء کی ٹیم ہوتی ہے، اور 1 سال ہو گیا ہے کہ وزراء کی اس ٹیم کو لے کے اس نے کام چلایا ہے، اور 2 دفعہ وہ حملہ آور ہوا ہے پوری طاقت کے ساتھ۔ اس نے جو حملہ کیا وہ کمزور حملہ نہیں تھا، اور وہ کامیاب نہیں ہوا تو اس کی قسمت۔ ایک تبدیلی کا عمل اگر وہ شروع کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے۔ آج بات ہوئی، میں عبدالصمد اچھوی صاحب کو سن رہا تھا،
باقی دوستوں کو بھی میں نے سنا، بالکل پاکستان کے اندر سیاسی عمل کو جاری رہنا چاہیے، جمہوری عمل کو جاری رہنا چاہیے، بیٹھ کے اسٹرکچرل چینجز کی بات کریں۔ اب بات یہ ہے کہ وہ اسٹرکچرل چینجز کیے بغیر یا اس کو زیر بحث لائے بغیر اور مسائل کا حل دیے بغیر یہ سب کچھ ناممکن ہے، جو آپ مجھے بتا رہے ہو اور جو میں سن رہا ہوں اور جو وہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بات کہنا ہے کہ جیل میں ان کو سہولتیں نہیں ملیں، یعنی کتابوں کی کتابیں وہاں سے برآمد ہو رہی ہیں، خطوط جو لکھے جا رہے ہیں وہ آلموسٹ ایک کتاب کے حجم کے ہیں، تو اور جیل میں کیا سہولت ان کو دی جائے؟ آپ کی رائے میں کہ ان کو غلطیوں کا ادراک نہیں ہوا یا ہوا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، جب تک وہ خود نہیں کہتے تب تک میں نہیں مانوں گا۔ اور کوئی بری بات نہیں ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، قیادتوں سے اس سے بڑے بلنڈرز ہوتے ہیں اور قیادتیں اس بلنڈرز کو تسلیم کر کے آگے جاتی ہیں۔ جہاں آج عمران خان صاحب کھڑے ہیں، اگر یہ تسلیم نہیں کریں گے تو یہیں کھڑے رہ جائیں گے، چیزیں آگے چل جائیں گی، ٹھیک ہو گیا، ان کے ہاتھ میں نہیں رہیں گی۔ شاید پارٹی میں بھی پنجاب کے اندر ایک بہت بڑی بغاوت جو تیار ہو رہی ہے، پھر وہ بھی سامنے آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو بہتر یہ ہے کہ غلطی کا اعتراف کیا جائے۔ درست ہے، بہتر ہے کہ اعتراف کر لیا جائے، لیکن اعتراف کرنا اور تدارک کرنا شہزاد صاحب دونوں اہم باتیں ہیں۔ لیکن بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ غلطیوں کا تدارک کیا جائے اور معذرت کی جائے۔ اب وہ یہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں یا دوسرے کے لیے؟ کیونکہ غلطی تو خود اپنی تسلیم کرنی ہوتی ہے، دوسرے نے اپنی غلطی تسلیم کرنی ہوتی ہے۔ تو آپ کو بیرسٹر گوہر کی گفتگو سے کیا لگ رہا ہے کہ وہ اپنا ہی پوائنٹ آف ویو رکھ رہے ہیں یا پھر عمران خان کا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اگر اپنا بھی پوائنٹ آف ویو رکھ رہے ہیں تو بہت بہتر رکھ رہے ہیں، یعنی جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا کیا ہو چکا، یعنی جو کہ خواب تھے کچھ آشفتہ سروں کے وہ اب تک تو پورے نہیں ہوئے پاکستان کی حد تک۔ تو اس لیے یہ تو ایک بہت بڑا کنسرن ہے ہم سب کا، جو پچھلے 77 سال سے اس انتظار میں ہے کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہونے کے ناطے ہمارے اور لوگوں کے عوام کے جو خواب ہیں پورے ہونے چاہیے۔ تو ایک تو یہ پورا نہیں ہوا، اس کو ہونا چاہیے، اس کو اب آئندہ اس قسم کی جو اس کو دور کرنا پڑے گا، اس کمی کو۔ ملک ٹوٹ چکا، 4 مارشل لاء کا بوجھ اس ملک نے اٹھا لیا، 9 مئی ہو چکا، اس کے بعد پھر 9 فروری ہو چکا اور پھر 26 نومبر ہو چکا، اتنا کچھ ہو چکا اس ملک کے اندر۔ تو واقعی میں اگر ہم اپنی ان تمام تاریخ کے اندر جائیں گے تو پھر تو سب پاکستانی آج یہ کہیں گے کہ آئندہ کبھی اس طرح کی کسی ایسی چیز کو واپس آنے کا یا واپس عمل پذیر ہونے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان میں یہ چیزیں کبھی دوبارہ دہرائی نہ جائیں۔ تو اگر اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں تو کسی سیاستدان کو بھی، بلکہ ہر سیاستدان کو یہ کہنا چاہیے۔ دیکھیے اس وقت پاکستان میں آج کے دن کے اندر 3 قسم کی سیاسی سوچیں ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ایک سوچ ہے جو کہتی ہے کہ اس سے بہتر آج تک نہیں ہوا، یعنی جو سیاسی ماحول آج ہے اس سے بہتر آج تک نہیں ہوا۔ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ شاید اپوزیشن جو ہے اس کو اور کمزور کر کے نہتہ کر کے ختم کر دیا جائے۔ تو یہ تو ایک گروہ کی سوچ ہو گئی۔ دوسرا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ پانسا پلٹ دیا جائے، حکومت ختم ہو جائے، حکومت ان کے حوالے کر دی جائے، بانی پی ٹی آئی باہر آ جائے اور پھر اس سے پھر آگے کا سفر شروع کیا جائے۔ تو یہ 2 سوچیں ہوں گی۔ اور تیسری سوچ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ملک آج جس نہج پہ کھڑا ہے، جمہوریت آج جس نہج پہ کھڑی ہے، کیا ہم نے یہ ملک اسی جمہوریت کے لیے بنایا تھا؟ کیا یہی سفر ہے جمہوریت کا؟ یا ہم 1 سے 9 جب ایک گریڈ کرتے ہیں کہ یہ جمہوریت 9 اگر بہت زبردست قسم کی جمہوریت ہو تو اس کو دیں، اور ایک جو بالکل خراب والی، تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ 1 اور 2 کے بیچ میں ہیں یا 2 اور 3 کے بیچ میں ہیں؟ تو کیا اس قسم کی جمہوریت ہمارے عوام کو وہ دے پا رہی ہے؟ یہ جو نظام جسے کبھی ہم ہائیبرڈ کہتے ہیں، کبھی شیپرونٹ کہتے ہیں، کبھی شیڈوز کہتے ہیں، کیا یہ ہمیں قابل قبول ہے؟ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے اور جب اٹھایا جانا چاہیے۔ عدلیہ جس کے اوپر شب خون مارا گیا، ہماری پارلیمنٹ جس کو کہ کام کرنا چاہیے لیکن وہ کام نہیں کر پا رہی یا کام کر نہیں سک رہے، یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے ہماری جمہوریت کے اندر۔ تو جمہوریت کو جب دیکھتے ہیں تو جمہوریت کا سفر، اس میں نہ پی ٹی آئی کی مرضی ہے کہ اس کو بانی کو رہا ہونا چاہیے، نہ گورنمنٹ کی یہ مرضی ہے آج کی حکومت کی، سیاسی حکومت کی، کہ مخالفت کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے۔ میرا خیال ہے ان سے بڑھ کے یہ جو گروپ شہزاد صاحب قطع کلامی کی معذرت، آپ نے 3 سیاسی سوچیں سامنے رکھی ہیں۔ پہلی اور دوسری سوچ تقریباً ایک جیسی ہے، صرف ان کی پوزیشن چینج ہو گئی ہے کہ ایک رائٹ سے لیفٹ اور ایک لیفٹ سے رائٹ چلی گئی ہے، اس بینچ سے اس بینچ پر اور دوسری وہاں گئی۔ جو نمبر 3 پر ہے وہ اقتدار میں نہیں ہے، وہ جمہوریت یا آئین کی بالادستی کی بات کرتی ہے اور وہ وہیں کھڑی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو نمبر 1 اور نمبر 2 کی سوچ ہے، کیا وہ نمبر 3 تک کا سفر طے کر سکے گی، وہاں پہنچ پائے گی؟ میرا خیال ہے کہ ان کو کرنا پڑے گا، اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ اگر جو ملک کا درد رکھتا ہے
جو جمہوریت کا درد رکھتا ہے. دیکھیے نا، ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی. پہلے ہم نے کہا نا جو ہو چکا سو ہو چکا. اس ہو چکا کے اندر جو غلطیاں ہیں ان کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یہی بیرسٹر گوہر نے کہہ دیا، ایک انسان نے کہہ دیا، لیکن بڑی اچھی سوچ کی بات کر. مگر سر بیرسٹر گوہر کے اوپر تو ہم بات کر چکے ہیں، ان کی اپنی جماعت میں وہ سے نظر نہیں آتی. اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کو تو کل سپریم کورٹ میں جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ آپ یہاں اندر آئین اور جمہوریت کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، باہر آپ کے جو موکل ہیں وہ فوج کے ساتھ ڈیل کی بات کرتے ہیں. تو عائشہ اس کی وجہ سے اس پارٹی کے یا اس پارٹی کے بانی کو یا اس پارٹی کو ختم کر کے پھانسی تو نہیں لگائی جاتی. بالکل بھی نہیں. لیکن ہم وہی بات کر رہے ہیں نا کہ کیا غلطیاں ایکسیپٹ کر لی گئی کہ ہم غلط کر گئے، کیسے ٹھیک کریں. ایک سیاسی سوچ ہے نا، تو اس کے اپنے ایک چیئرمین جو ہے اس نے ذکر کیا نا اس کا. میں نے تو ذکر بھی نہیں کیا اس چیز کا. جی تو میرا خیال ہے کہ کم از کم اس ذکر کی حد تک تو پذیرائی کرنی چاہیے، درست، اسے سفر آگے کو شروع کرنا چاہیے. تو اگر اس قسم کی سوچ ہے اور وہ بیٹھے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جو کہ آج یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جمہوریت کو کس طریقے سے واپس اپنی صحیح صورت، صحیح اسپرٹ میں لایا جائے. ٹھیک ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی بات اچھی ہے جو بیرسٹر وہ لوگ جو ساتھ بیٹھے ہیں وہ اتنے قابل ہیں اور اتنا تجربہ رکھتے ہیں اس چیز کا، اور اتنے جمہوریت پسند ہیں کہ وہ ان سب لوگوں کو ساتھ لینے کے، بلکہ وہ یہ سوچا جا رہا ہے جب وہ آپس میں کسی فیصلے پہ پہنچ جائیں یا ایگریمنٹ پہ پہنچ جائیں تو پھر یہ جو ساتھ والا جو ایک حصہ رہ جائے گا جو اس کو بھی شامل کر لیا جائے، کسی وقت ساتھ شامل کرنا پڑے ٹھیک ہو گیا. تو میرا خیال ہے بہت اچھی سوچ ہے، ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. یہ جو ہے نا جو زیرو سم والی سیاست کی گنجائش ہمارے ملک میں اب نہیں رہ گئی. نہ بانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے، نہ حکومت کو اپنے طور پر. وہ تو انہوں نے بھی ختم کرنے کی کوشش کر لی، مخالفین کو نہ کر سکے.